ہندوستان کے مسلمانوں کو یہی پیغام اس وقت میں یہ آیت دے رہی ہے کہ جو بھی حکومتیں آئیں اور جو پروگرام بنائے، ہمیں نہ تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں لالچ میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ایمان پر، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس پر ہمیں مکمل یقین و اعتماد ہونا چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم ایمان پر جمے رہیں، ہم اپنے اطراف میں بھی دیکھیں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جو مسلمان ہیں جہاں ابھی تک تعلیم کا صحیح نظام نہیں ہے، وہاں ہم آدمی بھیجے دیکھیں کہ ان کے ایمان کا کیا حال ہے۔ یہ ایمان کے لٹیرے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی جماعتیں جو ابھر رہی ہے، تھوڑی سی طاقت ان کو مل گئی ہے، اس پر یہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان تو نماز میں ہر رکعت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر رکعت میں یہ ہم سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے، ممبری نہ ملے، پارلیمنٹ کی نہ ملے، تجارت میں ہمیں گھاٹا ہونے دو، ہمارے مال اور اموال پر ڈاکہ ڈالنے دو، لیکن ایمان اپنا نہیں کھونا ہے۔ اللہ ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہماری موت ایمان پر آئے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وثبتنا علی الاسلام، اللہم لقنا حجت الایمان عند الممات۔ یہ دعا کرو روزانہ، اے اللہ انتقال کے وقت میں ہمیں ایمان کی دلیل ہمارے زبان سے ہو۔ اس لیے کہ جو آدمی انتقال کے وقت میں اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، هذا هو الحدیث۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، آپ کے فرمودی بات ہے، فرمودہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے بڑے بڑے بزرگان دین اس کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم چاہے جتنی نمازیں پڑھیں، تلاوت کرتے رہیں، ہم جماعتوں میں جائیں، لیکن ہمیں اندیشہ رکھنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانے کہ ہمارا آخری وقت کیا ہو۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے، تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، بڑے اولیاء اللہ الکاملین میں سے تھے، لیکن جب وہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مناجات میں، بادشاہ جرم مارا درگزار ماں گنہگار تو آمرزگار، اس میں آخر میں کہتے ہیں اندر آدم کسبدن جان امبری از جہاں بانور ایمان امبری، اے اللہ جس وقت میں تو مجھے دنیا سے میری جان کو لے جائے، ایمان کے نور کے ساتھ لے جا۔ فرید الدین عطار جیسا اتنا بڑا ولی، وہ اللہ سے روزانہ مناجات ہے ان کی کتاب میں، پندرامہ جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ مناجات ہے، بادشاہ جو میں مارا درگزار ماں گنہگار میں تو آمرزگار۔ یہ پوری ایک نظم ہے، بچوں کو پوری یاد کرانی چاہیے۔ اس کے اخیر میں یہ ہے اندر آدم کسبدن جانم بری از جہاں۔ سعدی کتنے بڑے عالم تھے، شیخ سعدی پوری دنیا جانتی ہے، ان کی کتابوں کا انگلش میں، فرینچ میں، جرمنی میں ترجمے ہوئے ہیں، گلستان بلوچستان کے، دنیا کی مختلف زبانوں میں گلستان بلوچستان کے ترجمے۔ وہ اتنا بڑا فاضل آدمی، اتنا بڑا عالم، وہ بھی دعا یہی مانگ رہا ہے، خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کے بقول ایمان کنم خاتمہ، اے اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے وسیلے سے مانگنا۔ دیکھو حضرت امام حسن امام حسین کو وسیلہ پکڑ رہا ہے سعدی، وہ کہتا ہے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، کہ اللہ میرا ایمان پر میرا خاتمہ۔ میرے دوستو، ہم لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے حالات مسلمانوں کے عجیب و غریب ہیں کہ ان کو تھوڑی سی دنیا کی کوئی لالچ دے دیتا ہے تو پلٹ کر ادھر چلے جاتے،
یہ بڑی خسارے کی بات ہے۔ خدا کے واسطے اپنے دل میں عزم کرو کہ ہم ایمان کا سودا کسی وقت بھی نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے ساتھ جو ہم نے اقرار کر رکھا ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اس اقرار پر ہم ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے۔ دنیا تو ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اور دنیا میں ایسے انقلاب آتے ہی رہتے ہیں۔ مسلمان ایسا خوفزدہ نہیں ہوا کرتا، جو کچھ بیانات روزانہ چھپتے رہیں، چھپنے دو۔ طاقت تو اصل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فیصلے اس سرزمین پر جو کچھ ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ آسمان کے فیصلے اپنے حق میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ربط پیدا کرو۔ قرآن کریم نے ہم کو یہی باتیں سمجھائی ہیں، صاف صاف آیتیں، صاف صاف چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے لَتُبْلَوُنَّ، کیا فرما رہے ہیں؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ وَفِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اللہ اکبر، 1400 سال پہلے یہ نقشہ ہم کو بتا دیا کہ تمہاری آزمائش اس سرزمین پر کی جائے گی، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی۔ تمہارے آدمیوں کو بھی مار ڈالیں گے اور تمہاری دکانیں بھی لوٹیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے۔ آزمائش ہوئی کہ کاہے میں؟ فی اموالکم وانفسکم، اور اتنا ہی نہیں، ولتسمعن، اور تم سنو گے جن لوگوں نے تم سے پہلے اللہ کی کتاب پر ایمان لائے تھے، والذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ ابن کثیر فرما رہے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں جو والذین اوتوا الکتاب من قبلکم میں مراد الیہود والنصارى۔ ابن کثیر فرما رہے ہیں کہ المراد بہ الیہود والنصارى والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہے۔ یہ تینوں پارٹیاں تم کو سخت تکلیفیں دیتی رہیں گی۔ لَتَسْمَعُنَّ مِنْهُمْ أَذًى كَثِيرًا، چھوڑی بھی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے بہت تکلیف دیں گے۔ فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہا، آئینے کی طرف ہمارے لیے باتیں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر تم جمے رہو گے اپنے مذہب پر، اپنے عقیدوں پر، تصبرو، ڈٹے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے، یہ بڑی پختگی کی بات ہے۔ ان ذالک من عزم الامور۔ قومیں کسی عقیدے کو پکڑتی ہے اور پکڑنے کے بعد ڈٹتی ہے اس کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ امت اسلامیہ کی آزمائش 1400 سال میں ایک مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، آج کی بات نہیں ہے۔ ابھی پرسوں میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ امریکہ نے دھمکی دی تھی طارق عزیز کو، عراق کے وزیر خارجہ کو، کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے ہم اتنی بمباری کریں گے کہ تم پتھر کے یوگ میں چلے جاؤ گے۔ جیسے پاکستان کو مشرف کو کہا تھا، وہی بات طارق عزیز کو بھی انہوں نے کہی۔ تو یہ تو دنیا کا دادا بنا ہوا ہے نا، یہ تو گھبرا گیا اپنا پڑوسی ملک والا، اس کے تو پیر ڈھیلے ہو گئے اس فون آنے سے۔ لیکن طارق عزیز نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ پوچھا کہ مسٹر آپ کے ملک کی تاریخ کتنے سال پرانی ہے؟ طارق عزیز نے یہ سوال کیا۔ اس نے کہا کہ 100-200 سال امریکہ کی تاریخ اس سے کہاں بیسی، تو بہت بعد میں پتہ چلا۔ اچھا 200 سال کی آپ کی تاریخ؟ ہماری تاریخ کئی ہزاروں سال کی ہے۔ ہم نے تاریخ میں بہت آزمائشیں دیکھی ہیں، ہم برباد ہوئے ہیں پھر زندہ ہوئے ہیں، ہم برباد ہوئے ہیں پھر زندہ ہوئے ہیں، ایک مرتبہ اور برباد ہوں گے، اس سے ہم گھبرا دیں نہیں، پھر ہم زندہ ہوں گے۔ یہ جواب دیا تھا، یہ ابھی میں نے پرسوں پڑھا، اور میرا ادب ہے نا، وہ ادب ہے، اس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے۔ جس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ وہ چاہے اخباروں میں اعلان کر دے کہ 2021 میں ہندوستان میں ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا، تمہارے بابا کا ملک ہے کہ ایک بھی مسلمان نہیں۔ باتیں کرتے ایسے
اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ معنا، اللہ تعالی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کو پکڑیں اور صرف اپنے ایمان کی فکر کر کے یہاں صورت میں نہ بیٹھے رہیں۔ ہم دیکھیں کہ دور دراز علاقوں میں، دیہاتوں میں جو مسلمان ہیں، ان کی یہاں تعلیم کا نظام ہے کہ نہیں؟ ان کے بچے کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ ان کے بچوں کو صحیح قرآن شریف پڑھنے کی عادت ہے نہیں؟ جانا چاہیے۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اطراف میں دیکھے کہ کیا، اس لیے کہ حالات ایسے ہیں کہ ہم غافل ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم اپنی دکانوں میں بیٹھ کر، ہم اپنے پنکھوں کے نیچے ہوا کھا کر اگر ان غریب مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے تو قیامت کے دن ہماری گردن ناپی جائے گی۔ اس لیے میرے سورت کے دوستو، اللہ کی نعمت کی قدر کرو اور کوشش کرو پورے ضلع کے اندر جماعتیں انفرادی طور پر کوشش کر کے ایک چھوٹی بستی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں مکتب نہ ہو اور جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ نہ سکھلایا جائے۔ دھیان دینا چاہیے کہ کیسا بچہ پڑھ رہا ہے، ان کو پوچھنا چاہیے۔